السلام علیکم ناظرین، کشمیر نامہ نیوز سے آصف ارباب آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے کشمیر نامہ نیوز کے آفس میں اوورسیز کشمیری کاروباری شخصیت شیخ محمد شبیر موجود ہیں۔ برطانیہ سے میرپور آئے انہیں تقریباً 9 ماہ گزر چکے ہیں۔ شیخ محمد شبیر اور ان کی اہلیہ نے کرونا وبا کے دوران احتیاطی تدابیر کے تحت خود کو جس قدر تک ممکن ہوا گھر میں محدود رکھا۔ اچانک اسی دوران محمد شبیر کی اہلیہ بیمار ہو گئی، جنہیں وہ علاج کے سلسلہ میں میرپور کے ایک پرائیویٹ ریاض اسپتال لے گئے، جہاں پر ان کا علاج معالجہ شروع ہوا۔ اس دوران ان کے ساتھ کیا بیتی، آئیے ہم انہی کی زبانی انہی سے جانیں گے۔ جی شبیر صاحب۔ جی میرا نام محمد شبیر ہے۔ میں انگلینڈ سے 27 سپتمبر 2019 کو پاکستان میں آیا۔ میرا یہاں پہ جائیداد تھی، میری پراپرٹی تھی، میری دکانیں تھی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میری پراپرٹی کو نقصان ہوا ہے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ 27 سپتمبر کو اپنے گھر پاکستان آزاد کشمیر میں آیا۔ مئی کی 18 تاریخ کو میری وائف کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا اس کو کیا ہے۔ میں نے اپنے بیٹی کو فون کیا انگلینڈ میں کہ میری بیٹی آپ کی ماما بیمار ہو گئی ہے، اس کو کیا کرے، اس کو کہاں لے جائے۔ انہوں نے کہا ریاض ہاسپٹل میں لے جاؤ۔ میں ریاض ہاسپٹل میں لے آیا، اسی لیے لے آیا اگر میں کسی سرکاری ہسپتال میں لے کر جاتا، 5 روپے کی پرچی لے کے اس کو داخل کراتا، اس کو کی ڈیتھ ہو جاتی تو ساری زندگی کے لیے میں مجرم بنتا۔ ان بچوں کا کہ پیسے تھے تمہارے پاس، تم نے کیوں نہیں اپنی ماں کا، بیٹی کا، وائف کا علاج کرایا۔ میں ریاض ہاسپٹل میں لے کے آیا، تقریباً 4 بجے شام کو میں داخل کرایا۔ وہاں پہ انہوں نے چیکنگ کی، چیکنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا 2-3 دن میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ایسے کریں کہ وہاں پہ ایڈمٹ کرنا پڑے گا، وہاں ان کو پیسے جمع کرائیں اور ٹیسٹ کے لیے پیسے دیں۔ میں نے وہ دیے، رات کو انہوں نے وہاں رکھا۔ دوسرے دن صبح 10 بجے انہوں نے ایکس رے کے لیے لے کر گئے۔ جب ایکس رے کیے تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلا کے بولا کہ آپ کی بیگم کو کرونا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ میرے لیے رمضان کا مہینہ تھا، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، اور کرونا کا سن کر میرا تو کمر ہی ٹوٹ گئی۔ اب میں وائف کو کیا بتاؤں کہ تمہیں کرونا ہو گیا ہے۔ انہوں نے مجھے بولا کہ آپ ایسے کریں کہ ہم کرونا ٹیم کو بلا رہے ہیں، وہ آپ کا وائف کا ٹیسٹ لیں گے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے بلائیں۔ یہ تقریباً 1 بجے 2 آدمی آئے سرکاری اسپتال سے، انہوں نے آ کے ٹیسٹ لیا۔ اس کے بعد میرے کمرے کو سیل کر دیا انہوں نے کہ کوئی اس طرف جا نہیں سکتا۔ حالانکہ مجھے یقین تھا کہ میں اور میری بیوی ہم دونوں اس گھر میں رہتے تھے، اور کوئی تیسرا آدمی، ہاں ایک مالی رہتا تھا جو باہر صفائی کرتا تھا، اور کوئی بات نہیں تھا۔ 2 بجے ٹیسٹ لے کے میں نے ان ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کا رزلٹ کب آئے گا۔ انہوں نے کہا کل شام 5 بجے آئے گا۔ تو میں اللہ کے دعا کرتا رہا ہوں، یا اللہ پاک اس بوجھی بیماری سے سب کو چھٹکارا دلائے۔ یہ میرے گھر میں میرے وائف کو کیسے چمٹ گئی۔ دوسرے دن 2 بجے تک 3 بار ڈاکٹر ریاض نے مجھے خود بولا ہے آپ کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ، زوجہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔ اس کو شاید یہ شک تھا کہ معلوم ہو گیا کسی کو یہاں کرونا تو میرا کاروبار بند ہو جائے گا، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو میں نے ڈاکٹر کو پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کیسے کہہ سکتے؟ انہوں نے کہا ہمیں دکھتا ہے اس کے پھیپھڑوں پہ پانی ہے، یہ سب کچھ۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسے نہیں ہو سکتا، ہاں میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب جب تک پازیٹیو یا نیگیٹو نہ آئے میں اپنی وائف کو یہاں سے نہیں لے کے جاؤں گا۔ دوسرے دن جس وقت ٹیسٹ لیا، اس کے دوسرے دن 5 بجے رزلٹ آنا تھا۔ 2 بجے اس نے کہا، ریاض اسپتال سے ایک ڈاکٹر آیا، مجھے کہنے لگا آپ کی ایمبولینس باہر کھڑی ہے، اس کو لے جائیں، ہمارا پیسہ دیں اور لے جائیں۔ جب 2 بجے ایمبولینس سرکاری میری ریاض اسپتال کے باہر آ کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے 100% فیلنگ ہوگی کہ میری بیوی کو پازیٹیو ہو گیا ہے، اس لیے سرکاری اسپتال والوں نے گاڑی بھیجی ہے۔ تو میں نے ان کا پیسہ جتنا تھا تقریباً 2 دن کا، انہوں نے میرے سے 36,000 روپیہ لیا، میں نے وہ دیا، رسید لی، باہر نکلا، گاڑی میں بیٹھا، ایمبولینس میں جا رہے ہیں کرونا وارڈ میں۔ میں نے ایمبولینس ڈرائیور سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی ریاض اسپتال والوں نے فون کیا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔
وہ سیدھے ہی بغیر پوچھے میری بیوی کو ICU وارڈ میں لے گئے، جبکہ اس کو کورونا نہیں تھا۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ 5 بجے رزلٹ آئے گا، مجھے پتا چلے گا یس یا نو۔ 5 بجے ان کے 2 ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کل رزلٹ لیا تھا اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا، وہ نہ نیگیٹو ہے نہ پازیٹو، ہم دوبارہ ٹیسٹ لیں گے۔ مجھے اندر 24 گھنٹے، دوسرے 24 گھنٹے کے لیے اسی وارڈ میں جہاں باقی کرونا کے مریض تھے وہاں مجھے بھی رکھا، میری وائف کو بھی رکھا۔ 24 گھنٹے کے بعد تیسرے دن مجھے رزلٹ ملتا ہے کہ میری وائف کو کرونا نہیں ہے، نیگیٹو ہے۔ 24 گھنٹے جو میں نے 48 گھنٹے وہاں پہ گزارے، یا میں جانتا ہوں یا میرے بچے انگلینڈ میں جانتے ہیں یا میرا بیٹا جانتا ہے، جو وہاں سے کاروبار چھوڑ کے میرے لیے اکیلے میرے لیے یہاں آیا کہ میرا باپ ماں کے ساتھ کس حالت میں گزر رہا ہوگا۔ مجھے شکر الحمدللہ میری وائف کو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا اس کو لیڈیز وارڈ میں شفٹ کر رہے ہیں۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو ڈاکٹر کہنے لگا بھائی آپ کا بھی ہم نے کرونا ٹیسٹ لینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میرا لے کرے۔ اس نے میرا ٹیسٹ لیا، میں وائف کو لے کے وارڈ میں آ گیا۔ دوسرے دن 5 بجے میرا بیٹا جو انگلینڈ سے اگلے دن چلا ہوا تھا وہ نیگیٹو رزلٹ ایئرپورٹ سے لے کے گھر پہنچا 5 بجے۔ تو 6 بجے ڈاکٹر کا مجھے فون آتا آپ کس کس لوگوں سے آج ملے ہو؟ مجھے شک ہو گیا کہ میں پازیٹیو آ گیا ہوں، اس لیے میرے سے پوچھ رہا ہے۔ میں کسی کے ساتھ ملا بھی نہیں تھا۔ میرے گھر میں ایک میری بیوی اور ایک میرا مالی تھا، اور آج چوتھا آدمی میرا بیٹا آیا ہے۔ بیٹا چلا گیا اسپتال میں ماں کو دیکھنے کے لیے، تو مجھے کہنے لگے جی آپ کو کرونا ہو گیا ہے، ہماری ایمبولینس کی ٹیم آ رہی ہے، آپ کو اٹھانے کے لیے ڈاکٹر کی ٹیم آ رہی ہے۔ میں نے کہا تو آ جائے، ہم برطانیہ میں رہتے ہیں، ہم قانون کی پابندی کرنا جانتے ہیں۔ ڈاکٹر جب آیا تو گیٹ میں نے اس کو بولا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ میرا مکان دیکھیں، کوئی آدمی نہیں رہتا ہے، ایک میں رہتا ہوں، وائف میری ہاسپٹل میں ہے، برائے مہربانی مجھے یہاں پہ کرونا کا قرنطینہ کر دے، میرے پاس سب فیسلٹی ہے۔ میں قسم کر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم، اس نے بولا ہے تمہیں کھانا کون پکا کے دے گا؟ میں نے کہا میں 50 سال برطانیہ میں رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کو بھی خود پکا کے کھاتا ہوں، مجھے پرابلم کوئی نہیں ہے، آپ کو چیز واسط کون لا کے دے گا؟ میں نے کہا یار کیا کرتے ہو، یہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، جس کو فون کروں گا جس دوست کو وہ گیٹ پر رکھ جائے گا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم سوچتے ہیں۔ اس نے باہر 2 منٹ ایک طرف چلا گیا، موبائل کسی سے بات کی ہے، مجھے نہیں پتا کس سے اس نے بات کی ہے۔ بات کرنے کے بعد واپس آیا کہنے لگا شیخ صاحب آپ گھر پر ہیں، ہم آپ کے بارے میں DHO سے بات کی ہے، ہم سوچ رہے ہیں آپ۔ اس وقت ایک مریض اسی ایمبولینس میں کرونا والا بٹھایا ہوا تھا، مجھے بھی اسی ایمبولینس میں بٹھایا، وہ اس ایمبولینس پہ اس مریض کو لے کے ہاسپٹل چلے گیا۔ اس کا نام تھا طارق محمود انصاری۔ 20 منٹ کے مجھے بعد فون آتا ہے جی DHO صاحب نہیں مان رہے، آپ کو ہاسپٹل آنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ بھائی جب DHO نہیں مان رہا تو میں کیسے رک سکتا ہوں؟ میں قانون تو نہیں توڑ سکتا، میں بھاگنا بھی نہیں چاہتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا، مجھے لے گئے کرونا وارڈ میں۔ میں اللہ کی مہربانی سے خدا کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں مجھے کھانسی نہیں ہوئی، بخار نہیں ہوا، کوئی بدن میں درد نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، میں فٹ جیسے آج ہوں اسی طرح سے۔ جا کے انہوں نے مجھے ICU وارڈ میں ڈالا، 2 مریض اس طرف ہے، ان کو آکسیجن لگا ہوا ہے، دوسرے کمرے میں۔ اب ان کی تکلیف میں رات کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے میں بھی اسی پائپ لائن میں پڑا ہوں جس میں سے یہ آج گزر رہے ہیں، کل مجھے بھی اس سے گزرنا ہے۔ رات کو جو میرا دن کو جو ادھر ادھر دیکھ کے بات کر کے گزر جاتا تھا، رات ایک میں ہوتا تھا، ایک میری تنہائی ہوتی تھی۔ مجھے جو وہ وقت یاد آ رہے تھے، میں خدا سے توبہ کرتا کہ یا اللہ پاک کسی کو اس بیماری نہ لگائے۔ 8 دن مجھے رکھا وہاں پہ۔ میرے سب سے پہلے ریاض اسپتال والوں سے آیا کہ انہوں نے مجھے وہاں پہ کیوں بھیجا۔ مجھے دوسری جو مجھے تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ DHO صاحب، جناب والا DHO صاحب، جب نیگیٹو پازیٹو کنفرم نہیں ہوا تھا میری بیوی کو تو اس کو آئسولیشن وارڈ میں کیوں ڈالا گیا؟ کسی دوسرے کمرے میں رکھ سکتے تھے جب تک اس کا پازیٹو آ جاتا۔ وہ تیسرا یہ ہے کہ میں ان کے کہتا رہا ہوں کہ مجھے یہاں سے نکالو، یا مچھر ہے، بدبو ہے، گندگی ہے، یہ سب کچھ ہے۔
मुझे जो कशिश अपने मीरपुर शहर से है, अपने स्कूल से, अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, अपने बाजार से, अपने दोस्तों से, वो मुझे खींच के लेके आ रही है। मैं बताऊंगा अगर आने वाली नस्ल इस मुल्क में आ गई मेरे बात, तो मेरे बच्चे आगे तो बात करना, मेरे बच्चे पहले कहते थे पापा उस मुल्क क्यों जाते हो। मैं हुकूमत आजाद कश्मीर पाकिस्तान को भी मुतला करना चाहता हूं। हमारे खुदा रहा हमारे जो तारकीन जिसको आप कहते हैं सासा, हमारे तारकीन वतन, हमारे रिमिटेंस के असासे, हमारे कर्जे के डॉलर रिपोर्ट जो है ना वहां देने वाले जहां हम रुपये देते हैं वो है, वो कोई नहीं आने वाला। उसके बारे में आप सोच लेना। ये 5 साल है 10 साल है, इसके बाद मेरी नस्ल खत्म हो गई ना तो कोई नहीं आने वाला। मेरी वाइफ को वहां रखा गया, मुझे 9 दिन, मेरा बेटा जो आया उसको बोला गया कि भाई 5 ने आप घर पे क्वारंटीन। यार खुदा के लिए वो मेरी मदद के लिए आया, वो बॉर्डर से चेक करवा के आया, एयरपोर्ट से चेक करवा के आया, उसको मां को तो मिलने दे। मैं आइसोलेशन वार्ड में, वाइफ लेडीज वार्ड में, बेटा मेरा घर पे क्वारंटीन। जनाब मोहतरम फारूक हैदर साहब ने बोला जो बरतानिया से पाकिस्तानी आएगा 5 दिन क्वारंटीन घर पे होगा, 6 दिन उसे जो टेस्ट देकर जो मर्जी है करे। मेरे बेटे को 9 दिन बाद उन्होंने टेस्ट किया है, रिकॉर्ड चेक कर ले आप, मुझे 10 दिन बाद चेक किया गया है। फिदा साहब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मैं राजा होता तो मुझे घर में क्वारंटीन कर लिया होता। मैं शेर था, मेरी यहां सिफारिश कोई नहीं थी, मुझे जानने वाला कोई नहीं था, इसलिए आपने नंबर बनाने के लिए मुझे उस वार्ड में भेज दिया। क्या आपने किसी को घर पर क्वारंटीन नहीं दिया? किसी राज्य को नहीं दिया है? उन राज्यों को क्वारंटीन किया है जिनको आपने क्वारंटीन किया है और वो आसमानी में फिर रहे हैं। जिसकी सिफारिश है उसकी हुकूमत है, जिसकी सिफारिश नहीं है उसकी कोई हुकूमत नहीं है। फिदा साहब मैं आपको खुदा की कसम मैं बदुआ नहीं दे रहा हूं, मैं दुआ भी नहीं दे रहा हूं, बदुआ भी नहीं दे रहा हूं। बदुआ इसलिए नहीं दे रहा हूं कि अगर मैं तुम्हें बदुआ दूंगा ना, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं अगर तुमको बदुआ दूंगा और तेरे और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा, बाकी तेरा फैसला वो खुदा करेगा। जो बीजोगे वही काटोगे, आखिरी लफ्ज। लेकिन जो मेरे बच्चे और मेरे पोते और मेरी पोतियां और मेरी वाइफ के लिए चला के वहां पर रो रहे, दिन पर रात वो कुरान पाक की तिलावत कर करके न्याज़े पढ़ करे, यार मुझे क्यों उसको कोरोना वार्ड में भेजा, क्यों उस पर इल्जाम ठप्पा लगा दिया कि इसको कोरोना है। अब कोई हमारे नजदीक भी आने के लिए सोचता है कि शायद इनको कोरोना हो गया। खुदा के लिए मुझे माफ कर देना, मेरे मरने के बाद खुदा हाफिज इस मुल्क का। अस्सलाम वालेकुम।